یہ سارا منظر جو صحابہ کرتے تھے یہ کیا تھا؟ کس کا ادب تھا؟ کس کا ادب تھا؟ تو اب بتا یہ رہا ہوں کہ ادب ہر لمحہ مصطفیٰ کا ہے، یہ عمل خدا کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے۔ تو عرض کیا باری تعالی ہم نے ادب تو کیا مصطفیٰ کا، تو یہ جو عمل کیا تیرے مصطفیٰ کے ادب میں یہ تیرا کیا بنا؟ آپ میرے سوال کو سمجھے ہیں نا؟ یہ ایک بڑی لطیف بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ جو نقطہ جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں، جس طریقے سے، دو باتیں سن لیں۔ پوری زندگی دنیا کی کسی مصنف کی کتاب میں بھی نہیں پڑھا، نہیں ملے گا یہ نقطہ جو میں یہ جو تقسیم کر کے سمجھا رہا ہوں، نہ زندگی میں کسی کتاب میں پڑھا، اور نہ 23 سال میں خود میں نے آج سے پہلے کہیں بیان کیا۔ یہ جامع مسجد ابو بکر نقشبندیہ کا اور اس یونین کونسل کا نصیب تھا کہ یہ نقطہ معرفت ادب مصطفیٰ کا پہلی بار آپ کو سنایا، اور جب میں نے شروع کیا اس وقت بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ تو اللہ نے بھیج دیا، آپ کو پہنچا دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ نقطہ جو خاص بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھی تو عرض کیا باری تعالیٰ نماز پڑھی ایک عمل کر دیا، روزہ رکھا عمل کر دیا، حج کیا عمل کر دیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے باری تعالیٰ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میری عبادت ہو گئی۔ اچھا باری تعالیٰ دو نام سنے، ایک تیرا اور تیرے حبیب کا، تیری تو ہو گئی عبادت، تو کچھ مصطفیٰ کا بھی کچھ ہوا؟ جس نبی کے امتی ہیں یہ ہمارا عمل نماز روزہ حج کا تیری عبادت بن گئی، اور یہ حضور کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی مطابعت ہو گئی۔ اب کیا کیا؟ اب آپ نے ادب کیا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے نا؟ حضور کے پکارنے میں ادب کیا، حضور کی تعظیم میں قیام کیا، ادب کیا، گفتگو میں آواز پست رکھی، ادب کیا، پہل نہ کی، ادب کیا، حضور کا نام چوما، ادب کیا، حضور کے گلی کوچے شہر کا احترام کیا، ادب کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ نماز پڑھی تھی تو نے فرمایا تھا میری عبادت، میں نے پوچھا تیرے نبی کی کیا؟ تو نے فرمایا میرے نبی کی مطابعت۔ اب اتنے عمل کیے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا ادب، یہ میرے حبیب کا ادب۔ باری تعالیٰ یہ عمل تیرے حبیب کا تو ہوا ادب، کچھ تیرا بھی ہے؟ تیرا کیا ہے؟ فرمایا ہاں جس طرح میری عبادت تھی تو مصطفیٰ کی مطابعت ہو گئی، اس طرح جب میرے مصطفیٰ کا ادب ہوگا وہ میری عبادت ہو جائے گی۔ تو جو شخص سن لیں اس نقطہ ایمانی کو پلے باندھ لیں، لوگوں اپنے دل کی تاک میں، دل کے صندوق میں محفوظ کر لیں، یہ جوہر نایاب ہے ایمان کے باب میں۔ ایک موتی دے رہا ہوں ایمان کے باب میں، جس نے اس موتی کو جتنا چمکا لیا اس کا سینہ، اس کا دل اتنا ایمان سے منور ہو جائے گا کہ اگر اللہ کی عبادت کرو تو وہ خود بخود مصطفیٰ کی مطابعت ہو جاتی ہے، اور اگر مصطفیٰ سے محبت کرو تو وہ خود بخود خدا کی عبادت ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کا ادب کرو وہ خود بخود خدا کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں یہ کبھی نہ سوچا کرو کہ اس نے تو حضور کی نعت پڑھی ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو ساری رات حضور کی نعت پڑھی تو اللہ کا تو ذکر نہیں کیا۔ ارے نادا، جو بندہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے خدا مصطفیٰ سے پہلے خوش ہو جاتا ہے، جو بندہ مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے خدا کی عبادت ہو جاتی ہے، جو بندہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ خدا کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، اور اللہ کو اپنی عبادت بھی قبول نہیں اگر اس عبادت میں اس کے حبیب کی محبت شامل نہ ہو اور نبی کی مطابعت شامل نہ ہو۔ نبی کی مثلا آپ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی جی میں آیا آپ نے 8 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر کر کے شروع کر دی، مولانا صاحب نے آپ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے، ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی 8 نہیں ہوتی،
آپ نے کہا بھی میں 4 ہوتی ہیں تو زیادہ ہی پڑھ رہا، ڈبل پڑھ رہا ہوں، کم تو نہیں پڑھ رہا۔ اس نے کہا یہاں ڈبل اور کم کا سوال نہیں، رکعتیں ہی 4 ہیں فرض۔ آپ نے کہا مولانا صاحب یہ اللہ نے حکم تو دیا مگر یہ 4 رکعتیں قرآن میں تو لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ فجر کے 2 فرض پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ عصر کے 4 فرض پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ مغرب کے 3 فرض پڑھو اور عشاء کے 4 فرض پڑھو؟ کسی ایک وقت کی نماز کے فرضوں کا کوئی عدد قرآن میں نہیں۔ اچھا، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا میری نماز پڑھو، تو اللہ نے تو کہا مجھے میری نماز پڑھو اور یہ اللہ کی عبادت ہے، میرا جی آیا میں نے 4 کی بجائے 8 رکعتیں پڑھ دی، اور رات کو 12 رکعت فرض پڑھ دیے۔ تم اللہ کی عبادت جی بھر کے کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا صاحب نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ آپ نے 12 کیا 4 کی جگہ 40 رکعتیں فرض کی پڑھ لیں، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اچھا آپ نے کہا جی میں نے 8 پڑھی تھی اکٹھی کر کے ایک ہی نیت سے، نہیں ہوتی تو چلو 4 مائنس کر دیں اور جو باقی 4 بچ گئیں وہ قبول ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بھی قبول نہیں، وہ بھی گئی، اب دوبارہ پھر 4 پڑھو، 8 گئی۔ یہ کیوں؟ یہ بات سمجھے، یہ کیوں؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت تو بے شک خدا کی ہے، مگر خدا کی عبادت قبول تب ہوتی ہے اگر مطابعت مصطفیٰ میں ہو۔ جیسے مصطفیٰ نے کیا ویسے ہو تو عبادت قبول ہے، اور اگر آپ مصطفیٰ کی مطابعت سے ہٹ کر اپنی مرضی کو شامل کر لیں تو عبادت عبادت ہو کر بھی مردود ہے، عبادت عبادت ہو کر بھی مردود۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدا کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے مصطفیٰ کی مطابعت کے صدقے سے، مصطفیٰ کی مطابعت کے صدقے سے قبول ہوتی ہے، مطابعت کے صدقے سے۔ حج کا طواف کیا آپ نے 9 چکر لگا لیے، طواف نہیں ہے، 5 لگا لیں طواف نہیں، 7 لگائیں، اور قرآن نے تو نہیں کہا 7 چکر لگائیں، یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے کہا۔ کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے فرمایا۔ مناسک اس طرح ادا کرو، کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ 9 ذی الحج کو عرفہ میں جاؤ، آپ 11 تاریخ کو چلے گئے، وہی میدان وہی اللہ کا گھر، وہاں جا کے تلبیہ کرے؟ فرمایا نہیں۔ تو قرآن نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ 9 کو ادھر جائیں، 10 کو مینا آئیں، 3 دن رہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں نہیں کہی، یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو مصطفیٰ نے کی ہیں۔ تو گویا ہر عبادت کی پوری شکل اس کی تب بنتی ہے اگر مطابعت مصطفیٰ کے ساتھ ہو، تو گویا خدا کی عبادت کے قبول ہونے کی بھی شرط مصطفیٰ کی مطابعت کا صدقہ ہے، توسل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بنیادی اصول یہ سمجھایا کہ اللہ کا ادب وہی ہے جو مصطفیٰ کا ادب ہے، اور اللہ کی عبادت وہی ہے جو مصطفیٰ کی مطابعت ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اللہ سے جتنی نسبت عبدیت اور بندگی کی پختہ کرنا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اسی قدر اپنی نسبت غلامی اور محبت کی مصطفیٰ سے پختہ کرے۔ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت بہت زیادہ پختہ کر لے عشق اور محبت میں، ادب اور تعظیم میں، اور اطاعت و اتباع میں، مطابعت میں، جو اس نسبت کو جتنا پختہ کر لے وہ اللہ کا اتنا مقرب اور برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ بس یہ ایک ہی نقطے پر آج کا وقت مکمل ہوا، اور اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس کو اپنے ایمان کی زینت بنا لیں تو اللہ پاک زندگیوں میں ایمان کے حوالے سے بڑی برکت عطا فرما دے۔ وما علینا الا